اور اب کتنی مجبور تھی۔ اسے یہ بھی نہ کہہ سکی کہ میری تو اسی سموار کو منگنی ہونے والی ہے، ایک ایسے شخص سے کہ جس کو میں نے دیکھا تک نہیں۔ میری خاموشی سے اس نے جانا کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، اس کی منت سماجت قبول کر لی ہے، اور میری آنکھوں میں چمکتے آنسو شاید خوشی کے آنسو ہیں۔ جب اس کی امی اگلے روز آئیں اور دوبارہ رشتے کی بات کی تو میری امی کا موڈ آف ہو گیا۔ انہوں نے کہا، بہن یہ کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے، آج ہاں کر دی کل نہ کر دی، پھر جی میں آیا تو دوبارہ تعلق جوڑنے بیٹھ گئے۔ یہ بیٹی کا معاملہ ہے، ہماری بیٹی کا رشتہ ایک شریف گھرانے میں طے ہو چکا ہے اور اب ہم ان کو منع نہیں کر سکتے۔ آنٹی کو ایسے جواب کی توقع نہ تھی، وہ بڑی امید لے کر آئی تھیں اور منہ لٹکا کر چلی گئی۔ میری منگنی حمزہ سے ہو گئی اور 1 ماہ بعد شادی ہو گئی۔ میں ایک متوسط گھرانے کی مشرقی لڑکی تھی، منہ پر تالے لگا کر پیدا ہوئی تھی۔ رخصتی کے وقت اتنا روئی جیسے کسی کا کوئی بہت پیارا مر جاتا ہے تو وہ بلک بلک کر روتا ہے۔ حمزہ ایک اچھے انسان ہیں، انہوں نے مجھے کبھی کوئی دکھ نہیں دیا، لیکن میرے دل میں ایک خلش رہتی ہے۔ اے کاش اعظم میری منگنی سے چند دن پہلے اپنا مدعا مجھ سے نہ کہتا تو آج بغیر اس خلش کے زندگی بسر ہوتی جسے دل کا داغ کہتے ہیں۔ سنا تھا کہ میری شادی والے دن اعظم بہت اداس تھا، دوست اسے گھمانے پھرانے اس کا دل بہلانے لے گئے تھے۔ پہلے جو میرا حال ہوتا تھا اب وہی اس کا حال ہے۔ اس کی بہنیں باتوں باتوں میں اس کا احوال سنا جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ نہ جانے اب کون کرے گا اس کی مسیحائی۔ تب میں سوچتی ہوں کہ جب وہ خود مسیحا تھا تب کیوں نہ کی تھی مسیحائی۔ اب ایسے بیمار کی دوا کون کرے جو خود اچھا نہ ہونا چاہے۔ حمزہ کو میرے امی ابو بہن بھائی سبھی بہت اچھے لگتے ہیں، وہ میرے ماں باپ سے مل کر خوش ہوتے ہیں، مجھ سے زیادہ میرے میکے کی طرف دوڑتے ہیں۔ ناچار مجھے جانا پڑتا ہے اور میں دعا کرتی جاتی ہوں کہ اللہ کرے اعظم ہماری گلی میں موجود نہ ہو، اللہ کرے وہ مجھے کبھی نظر نہ آئے، اللہ کرے اسے کبھی میں دکھائی نہ پڑوں۔ کبھی تو یہ دعا قبول ہو جاتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی۔ تب میں مجرم سی سمٹی ہوئی سی آنکھیں نیچے کیے اپنے شوہر کی گاڑی سے اتر کر اس کی طرف دیکھے بنا ہی امی کے گھر میں گھس جاتی ہوں، اس سے پہلے کہ میرے شوہر کو ہماری دلی کیفیات کا اندازہ ہو، کیونکہ وہ مجھے بہت چاہتے ہیں، میری ہر خواہش کا خیال رکھتے ہیں۔ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ ان کو میری طرف سے کوئی تکلیف ہو۔ میری یک طرفہ محبت اور دل کی بربادی میں بھلا میرے شوہر کا کیا قصور ہے؟